مرحبا رمضان الکریم مرحبا۔ حضرت امام حسن بصری، حضرت حسن بصری بہت بڑے ولی کامل گزرے ہیں۔ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ایک بار بیٹھے ہوئے تھے، آپ کے پاس 4 طرح کے لوگ آئے۔ کتنے لوگ آئے؟ ہر بندے کا ایک الگ مسئلہ ہوتا ہے نا، ملاقات کے لیے آتے ہیں، کسی کا کیا مسئلہ، کسی کا کیا مسئلہ، وہ پورا ایک جو ہے نا وہ مختلف مسائل۔ وہ اکثر میں کہتا ہوں، مزاحن گھر پہ کبھی ہوتا ہوں تو میں کہتا ہوں، گھر والے کہتے ہیں بھائی کال تو میں نے کہا بھائی مسئلہ یہ کہ ہم ہمدرد دواخانہ ہے، تو اب لوگوں کے مسئلے اتنے، پوری دنیا سے لوگ موجود ہیں، تو کسی نہ کسی نے کسی مسئلے کے لیے کال کرنی ہے، اور ایسے ایسے ٹائم پہ کالز آتی ہیں کہ میں آپ کو کیا بتاؤں۔ بعض اوقات تو کال نہ اٹھاؤ تو ناراض ہو جاتے ہیں کہ آپ کو کال کر رہے ہیں، آپ کال نہیں اٹھا رہے، آپ نے نمبر دیا کیوں ہے؟ اب ان بیچاروں کو کیا پتا کہ بھائی ایک بندہ ہے، ایک نمبر ہے، اور کروڑوں لوگ ہیں، تو کس کس کو بندہ جواب دے گا؟ تو بہرحال لوگ آتے ہیں، مختلف مسائل ہوتے ہیں۔ تو امام حسن کے پاس ایک شخص آیا، اس نے آ کر کہا کہ بارش نہیں ہو رہی، جس کی وجہ سے ہم بہت پریشان ہیں، کیا کریں؟ تو حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ استغفار پڑھو۔ کیا پڑھو؟ دوسرا بندہ آیا، اس نے آ کر عرض کی کہ یا امام بہت تنگ دستی ہے، بہت ہی غربت ہے، کیا کروں؟ آپ نے فرمایا استغفار پڑھو۔ کیا فرمایا؟ جو بارش کے لیے آیا اسے بھی فرمایا استغفار کرو، جو تنگ دستی کے لیے آیا اسے بھی فرمایا استغفار پڑھو۔ اس کے بعد ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ میری اولاد نہیں ہے، کیا کروں؟ آپ نے فرمایا استغفار پڑھو۔ اس کے بعد ایک شخص آیا، اس نے کہا میری زمین میں پیداوار نہیں ہے، کیا کروں؟ آپ نے فرمایا استغفار پڑھو۔ اب 4 لوگ آئے، ایک آ کر کہتا ہے کہ بارش نہیں برس رہی، کیا کروں؟ آپ نے فرمایا استغفار پڑھو۔ دوسرا آ کر کہتا ہے کہ تنگ دستی ہے، کیا کروں؟ آپ نے فرمایا استغفار پڑھو۔ تیسرا آیا، اس نے آ کر کہا کہ اولاد نہیں ہے، کیا کروں؟ آپ نے فرمایا استغفار پڑھو۔ چوتھا آیا کہ زمین کی پیداوار نہیں ہے، کیا کروں؟ امام حسن بصری نے اس سے بھی فرمایا کیا کرو؟ تو آپ کے ایک مصاحب تھے، وہ وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے، حضرت ربیع بن صبیح، وہ وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے، تو بڑے حیران ہوئے۔ اب مختلف لوگ آئے اور سب کو جواب ایک ہے، تو بڑے حیران ہوئے، عرض کی کہ آپ کے پاس جو بھی آ رہا ہے آپ اسے استغفار پڑھنے کا وظیفہ ارشاد فرما رہے ہیں، اس کے پیچھے معاملہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ کیا تم نے قرآن کی یہ آیت نہیں پڑھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا استغفروا ربکم، تم استغفار کرو ربکم، اپنے رب سے، انہو کان غفارا، کیونکہ وہ بہت بخشنے والا ہے، کیونکہ وہ۔ اب اس کے بعد والی جو آیت ہے وہ کیا ہے؟ پہلا حصہ فرمایا یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ تم پر مستمرن آسمان سے بارش نازل فرماتا ہے۔ تو جو میرے پاس آیا کہ آپ بتائیے کہ بارش نہیں ہو رہی تو میں کیا کروں، تو قرآن کے مطابق میں نے اسے بتایا کہ استغفار پڑھو۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے کہ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، اور وہ تمہاری مدد فرماتا ہے اموال کے ساتھ، مالوں کے ساتھ۔ تو جو میرے پاس آیا کہ میں تنگ دست ہوں، کیا کروں، تو میں نے تو قرآن کے مطابق اسے بتایا ہے استغفروا، استغفار کرو۔ اس کے بعد فرمایا بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، جو تیسرا میرے پاس آیا اور اس نے کہا کہ میری اولاد نہیں ہے، تو میں نے تو قرآن کے مطابق اسے بتایا کہ اللہ فرماتا ہے یمددکم بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، کہ وہ مدد فرماتا ہے تمہاری مالوں کے ساتھ اور بیٹوں کے ساتھ۔ تو میں نے اسے کہا استغفار پڑھو، اللہ تمہیں بیٹے عطا فرمائے گا۔ چوتھا جو میرے پاس آیا کہ زمین جو ہے وہ پھل دے دے، کھیتی دے دے، یا زمین کی جو پیداوار ہے وہ بڑھ جائے، تو اللہ فرماتا ہے وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، کہ ہم نے تمہارے لیے باغات اور نہریں بنائی ہیں۔ تو اس لیے میں نے اسے کہا کہ تم استغفار کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری پیداوار میں اضافہ فرما دے گا۔ اب آپ سوچئے کہ استغفار اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ ہر مسئلے کا حل۔ دیکھیں استغفار کیا کرتا ہے، میں آپ کو بتاؤں۔ استغفار بندے کو رب کے قریب کر دیتا ہے۔ کس کے قریب کر دیتا ہے؟ یعنی عابد جو ہے وہ معبود کے قریب ہو جاتا ہے، اور جب بندہ رب کے قریب ہو جائے تو اس سے بڑی کوئی اور نعمت ہو سکتی ہے؟ آج اگر ہم استغفار کو لزوماً اختیار کر لیں تو ہم گناہ سے بچ سکتے ہیں۔ وہ استغفار ہے جو ہمیں گناہ سے بچائے گا۔ کم از کم 100 بار استغفار پڑھیں۔ کتنی بار؟
روزانہ 100 بار استغفار پڑھیں، یا ہر نماز کے بعد 7 بار استغفر اللہ پڑھ لیں. پورا بھی پڑھ سکتے ہیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اور صرف استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں. تو آپ سب ارادہ کرتے ہیں پڑھنے کا؟ لیکن کیسے؟ یہاں پر ایک قول میرے ذہن میں آ رہا ہے، بہت پہلے پڑھا تھا حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا. وہ فرماتی ہیں کہ استغفارنا، ایک ہے ہمارا استغفار، کیا ہے قاری صاحب؟ جو ہم استغفار پڑھتے ہیں وہ استغفار ہے. تو حضرت رابعہ بصری اس زمانے میں کہہ رہی ہیں، تو آج کیا حال ہوگا؟ اس زمانے کے فرما رہی ہیں کہ استغفارنا یحتاج الی الاستغفار. آپ فرماتی ہیں کہ ہمارے استغفار کا حال یہ ہو چکا ہے کہ ہمارے استغفار کو بھی استغفار کی ضرورت ہے. یعنی ہمارا جو استغفار ہے وہ بھی محتاج استغفار ہے کہ استغفار بھی استغفار کرے. اب میں حیران ہوں کہ رابعہ بصری اس زمانے میں فرما رہی ہیں، تو آج ہمارے زمانے کا حال کیا ہوگا؟ تو استغفار کیسے کرنا ہے؟ دلوں کو صاف رکھیں. دیکھیں میں آپ کو ایک بات عرض کروں، ٹو بی ویری آنیسٹ، رمضان ہے، دل کی بات عرض کر رہا ہوں. آپ یقین کریں کہ ہم سب کے سب، عوام بھی اور خواص بھی، بہت غلط ڈگر پر چل پڑے ہیں کہ ہم نے آپس میں اتنی نفرتیں پال لی ہیں کہ ہماری زبانوں پر کچھ ہوتا ہے اور ہمارے دل میں کچھ ہوتا ہے. دل کالے ہو چکے ہیں، سازشی ہو چکے ہیں، ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے، لڑ پڑتے ہیں. رشتہ داروں کی محبت ہوا کرتی تھی نا، کسی زمانے میں ایک رشتہ دار کا مسئلہ ہوتا تھا پورا خاندان آ جاتا تھا. آج خون سفید ہو گئے کہ رشتہ دار بھوک سے مر رہا ہوتا ہے، دوسرے رشتہ دار کو احساس ہوتا ہے. پڑوسی کا بڑا حق ہوا کرتا تھا، پڑوسی کھڑے ہو جاتے تھے، میرے پڑوسی کے ساتھ یہ کیا ہے. آج اگر کسی پڑوسی کے ساتھ مسئلہ ہو جائے تو وہ کہتا ہے بھئی اس کا مسئلہ ہے، میں کیا کروں. یعنی خون سفید ہو گئے گویا کہ. اب اس شقاوت سے، اس سختی سے ہم نے نکلنا تو ہے نا انشاءاللہ. کیسے نکلیں گے؟ استغفار سے. جب ہم روزانہ تسبیح پڑھ رہے ہوں گے نا، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، وہ ہمارے قلب کو بدل رہی ہوگی، وہ ہماری روح کے اندر جلا پیدا کر رہی ہوگی. اور پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ گناہ سے محبت ختم ہو جائے گی اور نیکیوں سے پیار ہو جائے گا. تو 3 چیزیں میں نے آج آپ کی بارگاہ میں عرض کی ہیں، گناہ کیسے چھوڑیں اس حوالے سے. سب سے پہلی چیز، اللہ سے دعا کریں. اگر ہمارے لیے گناہ چھوڑنا مشکل ہے تو ہو سکتا ہے رب کے لیے گناہ چھڑوانا کوئی مشکل نہیں. تو جب اس سے دعا کریں گے تو لذت گناہ دل سے نکل جائے گی. اس کے بعد دوسری چیز، نقصان کو پیش نظر رکھیں کہ سانپ ڈستا ہے تو آپ اسے پکڑتے نہیں، کیونکہ جسم کی موت ہو جائے گی. تو گناہ کبیرہ، اہل دل یہ کہتے ہیں کہ گناہ کبیرہ گویا کہ روحانی موت ہے. کون سی موت ہے؟ روحانی موت ہے، باطنی موت ہے، کہ جب آپ نے کبیرہ کا ارتکاب کیا تو روحانیت ختم ہو گئی. تو صوفیہ اس سے ڈرتے ہیں. تو جب یہ خوف پیش نظر ہوگا تو آپ اس سے بچ سکتے ہیں. تیسری چیز، استغفار کرنا. کیا کرنا؟ استغفار کرنا، استغفر اللہ پڑھتے رہنا. اس کے سبب ہم گناہ سے بچ سکتے ہیں. اور چوتھی چیز جس پر میں نے گفتگو کرنی تھی، وقت میں اتنی تفصیل میں نہیں جا سکتا، جو انسان کو بچاتی ہے وہ ہے صدقہ و خیرات کرنا. کیا کرنا؟ مخلوق پر رحم کرنا. صدقہ و خیرات کرنا یہ مخلوق پر رحم کرنا ہے. جب آپ مخلوق پر رحم کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو اپنا قرب عطا فرماتا ہے. آپ دیکھیں نا، بنی اسرائیل کی ایک فاحشہ عورت تھی. کون سی عورت؟ فاحشہ عورت تھی، بد کردار تھی. اور اس نے دیکھا کہ ایک کتا جو ہے وہ کنویں کے کنارے گھوم رہا ہے اور پیاسا ہے. تو اسے اس پر ترس آیا اور اس نے اپنے موزے سے پانی نکالا اور موزے سے پانی نکال کر اس کلب کو، کتے کو پانی پلایا. جب اس کتے کو پانی پلایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فسقتہ، اس نے اس کتے کو پانی پلایا. فغفر لها به، صرف اس سبب سے اللہ تعالیٰ نے اس فاحشہ عورت کی بخشش فرما دی. یہ ہے ہمارے رب کی رحمت. یہاں پر شیطان اکثر جو ہے نا وہ ایک کام کرتا ہے کہ جب بندہ گناہ کر رہا ہوتا ہے نا تو وہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ جب تم فلم دیکھتے ہو تو نماز پڑھ کے کیا کرو گے، جب تم گانا سنتے ہو تو نماز پڑھ کے کیا کرو گے، جب تم فلاں گناہ کرتے ہو یعنی بد نگاہی کرتے ہو تو پھر نماز پڑھنے کا کیا فائدہ. یہ بہت بڑا وسوسہ ہے شیطان کا.
جب شیطان یہ وسوسہ ڈالے تو گناہ کے مقام پر ہوا، اس سے توبہ کرنی ہے، لیکن گناہ کی وجہ سے نماز نہیں چھوڑنی، جو اچھے کام ہے وہ کرتے رہیں۔ اب وہ فاحشہ عورت تھی، اس نے ایک اچھا کام کیا کہ کتے کو پانی پلایا تو اللہ نے اسے بخش دیا۔ اسی طرح تقاضۂ بشریت سے کیسے ہی گناہ سرزد کیوں نہ ہو جائیں، ہم نے نماز کو نہیں چھوڑنا۔ یہ نماز ہی ہے جو بالآخر ہمیں گناہوں کے دلدل سے نکال کر رب کا قرب عطا فرما دے گی۔ تو اس لیے استغفار کے ساتھ ساتھ مخلوق خدا کے ساتھ رحم کرتے رہیں تو انشاءاللہ اس کی برکات نصیب ہوں گی۔ میں اللہ کے حضور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی بقیہ جو تقریباً ہمارے پاس 20-21 دن باقی رہ گئے رمضان کے، ہمیں کمر بستہ ہو کر خوب عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، روزانہ انشاءاللہ استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کم از کم 100 مرتبہ ہم سب نے روزانہ استغفار کرنا ہے، اور جو اس رمضان میں ہم گناہ سے دور ہوئے ہیں تو اب شیطان اپنی پوری طاقت لگائے گا رمضان کے بعد کہ دوبارہ گناہ کی طرف لے کر جائے، لیکن اب کی بار انشاءاللہ جس طرح ہم رمضان میں گناہ سے دور ہوئے ہیں، ہم پوری زندگی گناہ سے دور رہتے ہوئے بسر کریں گے اور اپنے رب کو راضی کر کے آخرت میں جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عمل عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مرحبا رمضان الکریم، مرحبا